پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے ایک شعر لکھا، تو وہ شعر کیا ہے؟ اس ہاشمی دولہ پر کونین کو میں واروں. گال سمجھے ہو کہ نہیں؟ کہتے ہیں رسول اللہ کی ذات ہوئے کونین کو میں وار دوں. میں کہتا ہوں یار اگر اس انتہا کو آپ سمجھ گئے نا، جس کو ایک بندے کو بھی سمجھ آگی نا، وہ اپنی تڑپ کے ساتھ بتائے کہ واقعی یہ بات سمجھ میں آئی ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوا ہے. دیکھو ہر کلمہ سب نے پڑھا ہے، حضور سے محبت کرتے ہیں، لیکن محبت کا لیول ایک جیسا نہیں ہوتا. پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے کیا لکھا؟ فرماتے ہیں اس ہاشمی دولہ پر کونین کو میں واروں، یعنی رسول اللہ کی ذات ہو کونین کو میں وار دوں. ذات مصطفیٰ کا ذکر کیا، کہتے ہیں مصطفیٰ کی ذات ہوئے کونین کو میں وار دوں. احمد رضا نے قلم اٹھایا، فرمایا ذات کی بات تو ایک پاسے، میں پہلے کہنے لگا توجہ رکھو، ذات کی بات تو ایک پاسے. پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے کہا اس ہاشمی دولہ پر کونین کو میں واروں، مصطفیٰ کی ذات ہوئے کونین کو میں وار دوں. لیکن احمد رضا نے کیا کہا؟ فرمایا ذات کی بات تو ایک پاسے، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، ایک جاں نہیں تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی جی نہیں برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. احمد رضا نے کہا ذات کی بات تو ایک پاسے، اوے ہمارا تو مصطفیٰ سے پیار یہ ہے، مصطفیٰ دا صرف نام ہوئے، جے کروڑوں جہان ہوون مصطفیٰ دے غلام نہ دے اتے ہی قربان کر چھڑنا ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. اور پھر دراصل بات بلا کیا ہے؟ لوگوں نے نا نموس رسالت پہ بات کرنا وہ ہم لوگوں کا ٹھیکہ سمجھ لیا ہوا ہے، اور کہتے ہیں جناب یہ دیکھو آپ صوفی بندے کو تو اتنا جلال نہیں آنا چاہیے. میں کہا حضرت ابوبکر صدیق سے بڑھ کے کوئی صوفی نہیں ہے امت کے اندر. داتا علی اجویری نے کشف المجوب کے اندر لکھا ہے، فرمایا امت کا سب سے بڑا صوفی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سب سے بڑے عالم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سب سے زیادہ تقوی والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. امام قرطبی نے اس بات کو لکھا، کہتے ہیں جب کلمہ نہیں نہ پڑھا تھا صدیق اکبر کے والد محترم نے، حضرت ابو قحافہ نے جب کلمہ نہیں پڑھا تھا تو کیا ہوا؟ ان ابا قحافہ سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے بارے میں نزیبہ کلمات کہے. مجھے بتاؤ یار صدیق اکبر کو نہیں پتا تھا کہ قرآن کے اندر آیا ہے اوفی ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واغفر لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ان کو نہیں پتا تھا کہ قرآن کے اندر آیا ہے وبالوالدین احسانا، سارا پتا تھا صدیق اکبر کو. صدیق سے بڑا صوفی کوئی نہیں، عالم کوئی نہیں. لیکن جب بات مصطفیٰ کی آئی، صدیق نے نہیں دیکھا میرا باپ سامنے ہے. یہ اس ترجمہ علماء سے کروانا یہ کتنا ڈاڈا ترجمہ بنتا ہے. لکھا ہے امام قرطبی نے، کہتے ہیں فسکہو سکتن فسکت من خالا وجہہ، اتنی گھٹ کے چٹاکا مارا، اتنی زور کا لپڑ مارا، سکے باپ کو منہ کے بل نیچے گرا دیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ کریم کی بارگاہ کے اندر آئے، فذکر ذلک لہ، سب کچھ عرض کی یا رسول اللہ آج باپ نے آپ کے بارے میں یہ جملے کہے تھے، برداشت نہیں ہو سکا. مصطفیٰ کریم نے فرمایا آوا فالتہ ہوں، او یار واقعی یج کیتا ہے؟ نعم یا رسول اللہ واقعی اس طرح کیا ہے. مصطفیٰ کریم نے شفقت بھرے انداز میں کہا لا تعودی نہیں، فرمایا آئندہ سے ایسا نہ کرنا. میں تو یہ سمجھتا ہوں مصطفیٰ کریم نے یہ اس لیے کہا کہ میرے صدیق کا پیار اتنا نہ سمجھنا کہ بس چٹاکے تک محدود تھا، نہ. صدیق اکبر کو جب یہ کہا مصطفیٰ کریم نے آئندہ سے ایسا نہ کرنا، سنو صدیق اکبر نے کیا کہا، لو کان السیف منی قریبا لقتلتہ، یا رسول اللہ پاس تلوار نہیں تھی تبھی چٹاکا مارا ہے، اگر پاس تلوار ہوتی تو میں نے آپ کا گستاخ سمجھ کے سکے باپ کا سر تم سے جدا کر دینا تھا. کیوں؟ کیونکہ باپ کی محبت اور ہے، مدینے والے کی محبت اور ہے، اولاد کی محبت اور ہے، آقا دو جہاں کی محبت اور ہے، والدین کی محبت اور ہے، اللہ کے محبوب کی محبت اور ہے. ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکات اچھی، باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. کیونکہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. مصطفیٰ کا پیار نہیں، جتنا مرضی تو عبادت کرتا پھر سب کچھ فضول ہے. مصطفیٰ کا پیار ہو، ایک دفعہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگا، تو ادھر بھی قبول ہے اگلے جہان بھی قبول ہے.